بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے چھوٹا سا ایک اور ریمائنڈر، غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان الحمدللہ اب ایک ایسی زمین پر موجود تھے جہاں پر ان کو سپورٹ کرنے والے آس پاس انصار تھے، جہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جہاں مسلمان الحمدللہ ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک وقت آیا کہ جس میں مسلمانوں کے پاس واقعتاً اپنے ڈیلی یوز کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کروائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب کچھ گھر بار چھوڑ کر ایمٹی ہینڈز کے ساتھ ایک نئی جگہ آ کر آباد ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ ملے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ ہوں یا آپ انصار اور مہاجرین میں بعد میں آنے والے لوگوں کو دیکھیں، یہ سب انسان تھے۔ اور میں جب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی ہوں تو مجھے جو سب سے خوبصورت اینگل کئی مرتبہ کئی واقعات میں سیرت پڑھتے ہوئے ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم جیسے ہی تھے۔ ہاں، ان کی قربانیاں اور ان کے لیول آف ایمان ان کو بہت اوپر لے گئے، ورنہ تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، ہرٹ وہ بھی ہوتے تھے، دکھ ان کو بھی پہنچتا تھا، رنجشیں اور رنجش ان کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم اپنا گھر بار ایوری تھنگ، اور گھر انسان کتنی محبت سے، کتنی محنت سے، کتنا وقت لگا کر بناتا ہے، وہ سب چھوڑ کر آئے تھے، اور جو کچھ اپنے ہاتھ میں ایک کپڑا لے سکتے تھے، ضرورت کا سامان لے سکتے تھے، وہ لیا اور مدینہ نکل پڑے۔ اب جب مدینہ میں آ کر ظاہری بات ہے، آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بہت ایفلوئنٹ کلاس نہیں بیٹھی ہوئی تھی ہر طرف، انصار وہ بھی تھے جن کے پاس ایک ایک کمرے کے گھر تھے اور انہوں نے اس سے بھی شیئرنگ کر لی۔ تو بہرحال لائف واز ٹف۔ پیچھے انسان ہونے کے ناطے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، چاہے انسان ہونے کے ناطے الحمدللہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی تھی، لیکن تکلیف تھی، رنجش تھی۔ تو مسلمانوں کو اپنی بلانگنگز پیچھے چھوڑ کر مکہ میں جو آنے کا دکھ تھا، اٹ واز کوائٹ نیچرل۔ ہم مسلمان آج دین پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری اولادیں آج دین پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں اگر ہم نے اس پرسپیکٹو میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرنا نہ شروع کیا۔ ہم مت بھولیں کہ آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ذات پر حملے ہیں بلکہ اسلام پر حملے ہیں۔ وہ غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر محنت کے ساتھ لڑے، وہ بیٹلز جس میں آپ کا خون بہا، جس میں آپ کے اپنے چلے گئے، جس میں آپ کے اپنے ہاتھ سے تیار کیے ہوئے اسٹوڈنٹس صحابہ ختم ہو گئے، وہ بیٹلز آپ کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھی۔ مسلمان نعوذ باللہ بلڈ تھرسٹی نہیں ہے۔ میری آج کی ٹاک، میرا آج کا ریمائنڈر مکمل غزوہ بدر کو اس وقت آپ کے سامنے ڈسکرائب کرنے کا نہیں ہے، بٹ دا پوائنٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ریز ناؤ از سمپل۔ اگر ہم ان لوگوں کو مسلمان کے ساتھ ساتھ انسان بھی سمجھیں تب شاید ہمیں بہت سی ریئلسٹک اپروچز نظر آئیں۔ اگر ہم ان کو ان کے کلچر میں رکھتے ہوئے سمجھیں تب ہمیں سمجھ آئے کہ ظاہری بات ہے اٹ واز پارٹ آف دیئر نیچر جو کچھ انہوں نے کیا۔ تو غزوہ بدر کا انیشیٹو نمبر 1 واز ڈیفینیٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ، ناٹ کمپلیٹلی بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ، واز پیورلی ہیومن۔ اپنی بلانگنگس کو پیچھے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اور پیچھے مکہ والوں نے مسلمانوں کی ساری بلانگنگس پر قبضہ کر لیا تھا۔
مسلمانوں کے دشمنوں نے ان کو قبضے میں لے لیا تھا، ان کے گھر، ان کے کاروبار، ان کی شاپس، ان کی مارکیٹ پلیسز، ان کے بزنس کے گوڈاؤنز، ان کا جو بھی انوینٹری تھی وہ سب مکہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں تھی. تو ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے دل میں دکھ اور تکلیف تو تھا، موجود تھا. ایسے میں مدینہ میں مسلمانوں کو خبر ملتی ہے. Now if you will realize the fact کہ یہ انسان تھے تو آپ آج اپنے اسلام پر قدم نہیں ڈگمگائیں گی. ایک وقت وہ آ رہا ہے جب شاید اس وقت مسلمانوں کو تبلیغ سے زیادہ I'm telling you اپنے اولادوں کو کریں تبلیغ، اپنے گھروں میں چراغ جلائیں. اولادیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں، دنیا کے حملے تیز ہو رہے ہیں. باہر نکل کر تبلیغ کرنے میں ہماری انرجی شاید غلط ڈائریکشن پر نہ نکل جائیں. بیکاز جو ناک کے نیچے اولاد بیٹھی ہے، دے آر لیونگ اسلام، دے آر کریٹنگ ڈاؤٹس آن اسلام، دے آر ناٹ گیٹنگ کنوکشن آن اسلام. آنسلاٹ ہے ان کے اوپر میڈیا کا، آنسلاٹ ہے ان کے اوپر باہر کی کانسپریسیز تھیوریز کا. یاد رکھیں آج کا مسلمان بچہ یہ سوچتا ہے مسلمانوں نے جنگ میں انیشیٹو کیوں لیا. آر دا تھنکرز آف دا ویسٹ آر رائٹ کہ مسلمان نعوذ باللہ بلڈ تھرسٹی تھے؟ بالکل بھی نہیں. اینڈ ڈکلیئرنگ مسلمان بلڈ تھرسٹی نعوذ باللہ ایونچولی اصل میں ان کا نشانہ، ان کی بندوق کا نشانہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی کو نعوذ باللہ ڈاؤٹ فل کر دیا جائے. So see the mindset of the people around Prophet sallallahu alaihi wasallam. Keep the scenario in your mind. Keep the nature of the people of that time in your mind. وہ کس طرح کے لوگ تھے. One, اپنی belongings پیچھے چھوڑ کر آئے تھے, which was not easy for any human being to bear the loss. Two, مت بھولیں کہ وہ جو ٹائم ایرا تھا، وہ جو کلچر تھا، وہ جو ماحول تھا، آخر صحابہ وہی عرب تھے نا جو جنگجو تھے، جن کا کانسٹینٹلی کام یہی تھا کہ وہ کانسٹینٹلی جنگوں میں اور بیٹلز میں اور مارکوں میں اور اسکرمشز میں انوالو رہتے تھے. آخر عرب، مسلمان، انصار، مہاجرین وہی تھے نا جن کا اٹھنا بیٹھنا یہی تھا کہ وہ ان کے اندر شیولری بہت زیادہ تھی، ان کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی. تو اب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا. دیٹ واز دا ٹائم جس میں ڈائلاگس کرنا ایک بہت لمیٹڈ ایفرٹ ہوتا تھا اور میجر ایفرٹ ہوتا تھا اپنی بات منوانے کے لیے جنگ کرنا. دیٹ واز دا کلچر آف دیٹ ٹائم، دیٹ واز دا نارم آف دیٹ ٹائم. تو جب مہاجرین، انصار، جب مسلمان، جب مدینہ کے رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اللہ کے بندے بن گئے، لیکن ہیومنلی تو تھے نا، تو ایک اپنے بلانگنگس کے جانے کا دکھ تھا. دوسرا مت بھولیں کہ بائی نیچر ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ ڈرپوک نہیں تھے. وہ ٹائم ایسا تھا دنیا کا جس میں جنگیں ہی بہرحال پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے، بات منوانے کے لیے کی جاتی تھی. اگر میری یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں، زندگی میں دنیا میں کہیں بھی آپ اور آپ کی اولاد اگر کہیں کسی جگہ پر کسی کے ساتھ ٹکرائے گی جو اسلام پر انگلی اٹھائے گا، مسلمانوں کو بلڈ تھرسٹی کہے گا، اسلام کے غزوات پر انگلی اٹھائے گا، انشاءاللہ آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گی، آپ کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگائے گا، آپ کبھی جو ہے وہ اپنے پاؤں کانپتے ہوئے محسوس نہیں کریں گے ہاں مسلمانوں نے بدر کیوں کی تھی، آخر غزوہ بدر کیوں ہوا تھا. You will get the essence of that غزوہ if you will really understand these two reasons کہ وہ کلچر تھا جہاں اپنی بات منوانے کے لیے، پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے اس طرح کے اسکرمشز، اس طرح کے مارکے، اس طرح کی بیٹلز ہوتی تھیں. سو مسلمانوں نے بیٹل کا انیشیٹو اصل میں نہیں لیا تھا. نمبر ون، ان کو ایک یہ تکلیف تھی کہ ہماری جو بلانگنگ پیچھے رہ گئی ہیں. ابو سفیان کا قافلہ سیریا سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے، گڈز لے کر آ رہا ہے. تو اٹس اے گڈ ٹائم کہ ہم بھی بدلہ لیں. اور آپ یاد رکھیں بہت بہادر تھے عرب، مقابلہ کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے. تو کیا ہوا کہ اب جب مسلمانوں کو مدینہ میں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور سیریا سے آ رہا ہے اور بہت سی ٹریڈنگ کر کے آ رہا ہے اور اس کے پاس بہت سا مال ہے، گڈز ہیں، تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم اس پر حملہ کریں.
اور ہم اس سے کچھ گڈس لے لیں، بیکاز انہوں نے بھی تو ہمارے مال پر زبردستی قبضہ کیا، انہوں نے بھی تو مکہ کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی. اینڈ ڈونٹ forget بائی دس ٹائم آیات آ چکی تھی وہی میں کہ اب مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کرنے کی اجازت دے دی، اور پلان یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 300 پلس لوگوں کو لے کر، کچھ لوگوں کو لے کر بدر کے مقام پر انتظار کریں گے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزرے. سو دس واز نمبر 1 ریزن، بٹ دس واز ناٹ دا اونلی ریزن. سیکنڈ ریزن جو کہ آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسنس آف غزوات سے ملے گی. واٹ واز ون آف دا ایسنس بیہائنڈ انیشیٹنگ غزوہ بدر؟ یہ کیا تھا کہ بالکل مجھے لگتا ہے جیسے آج ہم مسلمانوں کو آج کے ڈائنامکس کے اندر اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. سی، مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو بدر پر جا کر اس وقت ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر کے کوئی دنیا کی لالچ اکٹھی کرنا نہیں تھا. اگر کسی کے ذہن میں آئے اوکے دیور صحابی، اوکے دیور انصار المہاجرین، تو ان کو کس قسم کی دنیا کی گڈس لینے کی لالچ آ رہی تھی؟ سی، دیور ہیومن، ان کے ساتھ فیملیز تھیں، ان کے ساتھ نیڈس تھیں، پلس دے ہیو انٹلیکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ انیشیٹو دینا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ اٹیک کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساتھ میں جانا، اس میں کیا تھا؟ کفار قریش نے، اس میں ابو سفیان ایز اے لیڈر شامل تھے، کفار قریش نے مسلمانوں کو آزادی سے مکہ کی زمین پر، جہاں کہ اللہ کا گھر بنا ہوا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی تھی. فریڈم آف ریلیجن نہیں تھا، فریڈم آف اسپیچ بھی نہیں تھا کہ مسلمان اپنے دوسرے مکہ کے رہنے والے رشتہ داروں میں اسلام کی بات پھیلاتے. یہی تو کہا تھا مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ابو طالب کے پاس جا کے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں اپنا دین اپنی حد تک رکھے، آ کر ہمارے لوگوں تک اس کی پریچنگ نہیں کرے. تو جب قریش نے، مت بھولیں دونوں سائڈ پر عرب ہیں، جب قریش نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو مکہ میں اسلام پریکٹس نہیں کرنے دیا، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن نہیں دیا، تو یہ بھی عرب تھے، مسلمان ہو کے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کا ملنا. اس کا مطلب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو سکھا دیا اگر کفار مسلمانوں کو مکہ میں فریڈم آف ریلیجن نہیں دے رہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں دے رہے، تو پھر ان کو بھی اوپن ٹریڈنگ اجازت نہیں ہونی چاہیے. دے شوڈ ہیو دا ریسٹرکشنز ٹو. آپ اور میں آج بدر کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، بٹ ٹوڈے امت کین لرن تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف لیسنز آؤٹ آف دا انیشیٹو آف بدر. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کا انیشیٹو مینلی ان 2 ریزنز پر لیا. دا شارٹیسٹ ریزن بلانگنگس کے لاس کا بدلہ لینا، دس واز دا شارٹیسٹ. اینڈ دا بگیسٹ ریزن، اگر قریش مکہ، اگر ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھی مسلمانوں کو اوپنلی اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو ان کو بھی اوپنلی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. That was the confidence of Sahaba, that was the confidence of Islam, that was the confidence of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, جو آپ کو اس اتنے سے غزوہ محمد، غزوہ بدر کے انیشیٹو میں نظر آ رہا ہے. آج آپ اور میں، اگر ہمیں کوئی ہمارے دین پر اس وقت بلیم کرتا ہے، ریڈیکیول کرتا ہے، ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے، بچے، ہم عورتیں، ہم مرد، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤ تو مذاق اڑائیں گے، اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کر ایک انسان اکیلا نماز پڑھ لے، واٹ از لیول آف ایمان آف دیٹ پرسن. ہم اپنے خاندان کی گیدرنگز میں ہوتے ہیں اور ان گیدرنگز میں 8 لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، کہوں نہ کہوں، کہوں نہ کہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں. آج ہم اپنے اسلام کے فرائض نہ چھوڑیں، ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہمارا حج ہو، ہم مسلمانوں کا حال حلیہ ہو جس میں ہمارے لباس ساتر ہوں،
औरतों के लिए हम सर से लेकर पाँव तक ढीले लिबास में हो। दुनिया मजाक उड़ाती है तो मजाक उड़ाए, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं? हम लोगों से कहते हैं कि आपने क्या क्या अपने अंदर तमाशे शुरू कर दिए हैं। जो चीज गलत है वो गलत है। तो अपने हक की आवाज एक डिसेंट तरीके से उठाना, और उसका बेस्ट तरीका क्या है? अडॉप्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ दीन एंड अडॉप्ट द फराइज एंड डोंट इंडल्ज योरसेल्फ उन सारे मामलात में जिसमें दुनिया ब्लाइंडली भाग रही है। तो सहाबा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़वाए बदर का इनिशिएटिव, जो पहला गज़वाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना, इट वाज मेनली ऑन टू रीजंस। अगर मुसलमानों को ओपनली दीन पर इजाजत नहीं है अमल करने की, तो फिर कुफारे कुरैश भी ओपनली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दैट वाज द नॉर्म ऑफ द टाइम, जिसमें इसी तरह से प्रेशर एक्सर्ट किए जाते थे। और मुसलमानों के लिए उस दौर में इस तरीके कार से बेहतर कोई और तरीका नहीं था, इसलिए कि डायलॉग का पार्ट 13 साल मक्की दौर में मुकम्मल हो चुका था कि अब मक्का वालों को बता दिया जाए कि हम कमजोर नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम इस्लाम पर अमल करके जो है वो कोने में नहीं बैठे रहते हैं, हम इस्लाम पर अमल करके पढ़े लिखे हैं। हमारी डेफिनेशन में बोल रही हूँ। हम दुनिया के अप्स एंड डाउन्स को, दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को, दुनिया के फाइनेंशियल मैटर्स को, दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को, दुनिया की पॉलिटिकल गेम्स को और दुनिया के करंट सिनारियो को सब समझते हैं बाय होल्डिंग द होल्ड ग्रिप, अ टाइट ग्रिप ऑन आवर दीन। सो दिस वाज द गज़वाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जेम्स लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें वो बैलेंस्ड नेशन बना दे कि हम आज दीन के बैलेंस को अडॉप्ट कर सकें। आज हम हाथ में तलवार लेकर कुफार के सामने नहीं खड़े होंगे। आर गज़वा, आर बैटल, आर मार्का विल बी सिंपल ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्राउंड। डायलॉग्स, बात करने की तमीज और सलीका, दीन का कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजीज बेस्ट बनाई हुई, आपस में मुत्तहद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को थामे हुए अपने हुलिये, अपने मामलात, अपने कल्चर, अपने डेली रसूमात और कस्टम्स में अपने इस्लाम को फॉलो करने में कॉन्फिडेंट इंसान, यही मुसलमान रिक्वायर्ड हैं जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसा ही दिफा आज भी कर सकते हैं जैसा कि ग़ज़वाए बदर में सहाबा ने किया था। अल्लाह ताला हमें ईमान की ताकत और हिकमत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।